یوں تو چائے کے نام سے سبھی لوگ واقف ہیں، لیکن ہم میں سے 99% لوگ یہ نہیں جانتے کہ چائے کا آغاز کب، کہاں اور کیسے ہوا۔ چائے کی پتی جسے استعمال کر کے ہم چائے بناتے ہیں، کینیا سنسس نامی جھاڑی نما پودوں کے پتوں سے تیار کی جاتی ہے۔ چائے کا باقاعدہ آغاز جنوب مغربی چائنا سے ہوا۔ چائے تاریخ کی کتب کے مطابق 200 سال قبل مسیح میں شینگ ڈائنسٹی نامی تہذیب سے شروع ہوئی۔ ابتدا میں چائے کو سر درد کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، لیکن پھر جلد ہی چائے کو تفریحی ڈرنک کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے پتہ لگتا ہے کہ چائے کو سب سے زیادہ شہرت 618ویں صدی عیسوی سے لے کر 907 صدی عیسوی کے دوران ٹینگ امپائر کے دور حکومت میں ملی، جس نے لمبا عرصہ چائنا میں حکمرانی کی۔ اس کے بعد ایشیا کے دیگر حصوں میں چائے پھیلنا شروع ہو گئی۔ 16ویں صدی میں چائے نے یورپ کے بازاروں میں قدم جمائے۔ 17ویں صدی میں برطانیہ کے اندر چائے کو فیشن کے طور پہ استعمال کیا جانے لگا۔ اس وقت دنیا میں چائے کی کاشت میں چائنا سر فہرست ہے، جس میں سالانہ 25 لاکھ ٹن چائے کاشت کی جاتی ہے۔ انڈیا 13 لاکھ ٹن کے ساتھ دوسرے نمبر، جبکہ کینیا 4.5 لاکھ ٹن کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے۔ البتہ اگر ہم چائے کے استعمال کی بات کریں تو ترکی دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ آئرلینڈ چائے کے استعمال میں دوسرے، جبکہ برطانیہ کا نمبر تیسرا ہے۔ پاکستان نہ تو پیداوار اور نہ ہی استعمال، دونوں صورتوں میں ٹاپ 10 کے اندر شامل نہیں۔ چائے کی پتی بنانے کے لیے سب سے پہلے چائے کے باغات سے پتوں کو توڑ کر جمع کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد انہیں 24 گھنٹے کے لیے سوکھنے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے۔ بعد ازاں انہیں گرم ہوا کے چیمبر میں انتہائی بلند درجہ حرارت کے ساتھ خشک کیا جاتا ہے اور پھر جلد ٹھنڈا کر لیا جاتا ہے۔ جن علاقوں میں گرم چیمبر کی سہولت موجود نہیں، وہاں ان پتیوں کو دھوپ میں رکھ کر 10 سے 15 یوم تک مکمل خشک کیا جاتا ہے۔ ان پتوں کو بعد میں پیس کر پتی تیار کر لی جاتی ہے۔ لیکن آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے، جیسے کچن میں بننے والی ہر چیز کی اپنی ریسیپی ہوتی ہے، ایسے ہی چائے کی پتی جو آپ اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں باقاعدہ ایک ریسیپی کے ذریعے بن کر آتی ہے۔ جیسے چاول کی فصل کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ایسے ہی چائے کے باغات کی بھی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ چائے بنانے والی کمپنیاں مختلف اقسام کی فصلیں خریدتی ہیں، پھر سب کو الگ الگ ڈرائی کرنے کے بعد ایک مخصوص نسبت کے ساتھ ساری پتیوں کو مکس کیا جاتا ہے، اور یوں ہر کمپنی ایک منفرد چائے تیار کرتی ہے۔ اسی وجہ سے جب ہم چائے کا برانڈ بدلتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی بدل جاتا ہے۔ اگر چائے کا مناسب استعمال کیا جائے تو یہ ہمیں کچھ فائدے بھی فراہم کرتی ہے، جیسے چائے کے استعمال سے آپ کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ چائے استعمال کرنا انرجی کا ایک اچھا سورس ہے، جلد کو نرم اور ملائم بناتی ہے اور سٹریس لیول کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ چائے کے بہت زیادہ استعمال سے آپ کو کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں۔ ان میں نیند کا نہ آنا یا نیند کا دیر سے آنا، یا پھر چائے کے زیادہ استعمال سے آپ قبض کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ چائے کا مناسب استعمال آپ کی صحت کے لیے مفید ثابت ہو سکتا ہے۔